اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، میں اس وقت پاکستان کی ایک مظلوم بیٹی، عالم اسلام کی ایک ستم پر ستم جھیلتی دختر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر میں موجود ہوں. ان کی والدہ محترمہ عصمت صدیقی، جنہیں ہم پیار سے عصمت خالہ کہتے ہیں، اور ان کی بہن جو اپنی بہن کا مقدمہ لڑ رہی ہیں اور دن و رات اپنے آپ کو بہن کی آزادی اور رہائی کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی، عالم اسلام کی دختر، امریکہ کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے. عوام بحث ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حکمراں ضرور بحث ہیں. ان کی اپنی بیٹی اگر اس طرح کے سلوک سے گزرتی تو شاید ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن عافیہ غالباً ان کی بیٹی نہیں ہے. عافیہ کا شاید سبز ہلالی پرچم سے کوئی تعلق نہیں ہے. عافیہ کا پاکستان کے سبزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. عافیہ شاید ان کے نزدیک، ان کے مطابق کلمہ گو نہیں ہے، لیکن جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پر، قبل اس کے کہ ہم اس پر بات کریں، میں آپ کو کچھ ویوز بتانا چاہوں گا جو جیوری کے ویوز ہیں، جو کہ فیصلہ سنانے بیٹھے ہیں، اور جو وہ فیصلہ سنائیں گے پہلے ان کے آپ ویوز سن لیجئے. یعنی جن کو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا ہے، جن کو منصف بنایا ہے امریکہ بہادر نے، جو دنیا بھر میں انصاف کے علم بردار ہیں، چیمپئن ہیں، جنہیں تکلیف ہو جاتی ہے اگر ایران میں انتخابات شفاف نہ ہوں تو گھبرا جاتے ہیں. وہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایرانی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں وہ. اور اگر شمالی کوریا ایٹامک انرجی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ انہیں دنیا کا امن عزیز ہے، دنیا کا امن خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے. بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں وہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ تھانے داری ان کے پاس ہے ساری دنیا کی. لیکن جن کو انصاف کرنے کے لیے انہوں نے مامور کیا ہے، اس جیوری کے اراکین کی کیا رائے ہے، ذرا یہ بھی سنتے جاتے ہیں. ایک رکن فرماتے ہیں، For God's sake, just shoot her and get it over with. These useless bastards deserve nothing more, nothing less. فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو گولی مار دو. یہ جیوری کے رکن ہیں جو بھی فیصلہ دیں گے. عافیہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے For God's sake اسے گولی مار دو، کیونکہ اس معاملے سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ غیر ضروری انسان، انہیں تو مرنا ہی چاہیے، انہیں تو گولی ہی مار دینا چاہیے. پھر ایک اور ممبر ہے، ایک اور رکن ہے، آگے گالی بھی ہے اس میں، وہ میں نے ظاہر ہے کہ آپ نہیں سن پائے ہوں گے، لیکن جیوری کے معزز رکن نے، بڑی تہذیب یافتہ قوم کے ایک منصف نے گالی بھی بکی ہے. پھر فرماتے ہیں ایک صاحب آگے کہ the jail guards should be the ones receiving therapy after seeing that enemy of US. یعنی جیل گارڈز کو تھیراپی کی ضرورت ہے عافیہ کو دیکھنے کے بعد. عافیہ کو تھیراپی کی ضرورت نہیں ہے، جیل گارڈز کو تھیراپی کی ضرورت ہے. پھر ایک اور صاحب آگے فرماتے ہیں، ایک اور رکن ہے، وہ کہتے ہیں کہ a firing squad sounds good. یعنی جو ڈیتھ اسکواڈ ہوتا ہے، جو فائرنگ اسکواڈ ہوتا ہے، جو گولیاں مارتے ہیں، وہ آواز ذرا اچھی لگے گی. یعنی اس کے لیے سزا یہ تجویز کی جانی چاہیے کہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے. اور آگے انتہائی بد تہذیبی اور بدتینتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موصوف فرماتے ہیں کہ جسٹ ڈپ دا بلٹس ان پورک گریس فرسٹ. یعنی جو بلٹس ہیں، جو گولیاں ہیں، انہیں پہلے سور کی چربی میں یعنی اس میں ڈپ کیا جائے، اس میں ڈبویا جائے، اور اس کے بعد ان گولیوں کو عافیہ کے جسم میں اتارا جائے. حیرانگی کی بات نہیں ہے ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. یعنی ہندوؤں کو مشتعل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کارتوس بنائے تھے جن میں گائے کی چربی شامل تھی،
اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ان یہود و نصارہ نے ایسے کارتوس بنائے تھے جنہیں دانت سے چھیلنا پڑتا تھا اور سور کی چربی استعمال کی گئی تھی. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں, یہ ہمارے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ خنزیر ہمارے مذہب میں حرام ہے, تو یہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں تو بہت اچھے ہیں, ہم اگر ذرا سا کچھ کہہ دیں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. پھر آگے جناب یہ ہے کہ آف کورس شی از ناٹ کریزی, شی از اے ٹیررسٹ. یہ پاگل نہیں ہے, شی از اے ٹیررسٹ, یہ دہشت گرد ہے. شی شوڈنٹ بی آن ٹرائل, شی شوڈ بی ڈیڈ, اور ان پاؤ کیمپ یعنی پرزنر آف وار کے کیمپ میں اس کو ہونا چاہیے. یعنی اس کے ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے, یا تو اسے مار دو یا اسے پرزنرز آف وارز کے جو کیمپ ہیں, پرزنرز آف وار کا جو کیمپ ہوتا ہے یعنی POW اس کی ایبریویشن ہے, وہاں پر اس کو ڈال دیا جائے. یہ ہے جوری کے اراکین کی رائے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے مجھے پڑھائی اور یہ پورے نیٹ پر اویلیبل ہے, نیو یارک ٹائمز میں چھپ چکی ہے, وہاں پر یہ ان کی رائے ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عافیہ کو کتنا انصاف ملے گا. جو پہلے سے ہی سزا کا تعین کیے بیٹھے ہوں, ان سے انصاف کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے. مزید اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ عصمت خالہ موجود ہیں, ڈاکٹر فوزیہ صدیقی موجود ہیں. ناظرین اکرام, آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436% کیجئے. چپ مت رہیے, اپنے جذبات کا اظہار کیجئے. بتائیے کہ پاکستانی قوم اپنی بہن کے لیے کیا سوچ رہی ہے. ہم کم از کم ایک SMS ہی کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار ہی کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت ہے. عافیہ تک آپ کے جذبات پہنچیں گے. آپ AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436% کر دیجئے. کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. عصمت خالہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیسی ہیں, کیونکہ یہ سوال میرے لیے غیر ضروری ہے. کسی ماں سے یہ پوچھنا کہ جس کی بیٹی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی ہو, پنجرے میں اسے قید رکھا گیا ہو, اس کے کپڑے اتار دیے گئے ہوں, تو میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ آپ کیسی ہیں. لیکن میں یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی عافیہ اس وقت کس حال میں ہے. ذرا قوم کو بتائیے کہ اس وقت یعنی لیٹسٹ صورتحال وہاں کیا ہے, تفصیلات کیا ہیں, قوم آپ کی زبانی جاننا چاہیے. ہاں بیٹا, اب تو تم نے یہ سب بتا بھی دیا ہے کہ جب فیصلہ کرنے والوں کا ویو جو ہے, جو ان کے خیالات ہیں, وہ جب یہ ہیں تو ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں بیٹا. اور وہ اس وقت جس حال میں ہے, وہ میرے خیال سے اب سے 1 ہفتے پہلے کوئی ملنے گیا تھا تو اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں بڑی, جیسے بھی وہ گیا ہو بیچارہ ملنے, اس نے کہا کہ کوئی پیغام دے دو جلدی سے. اس نے یہ کہا مجھے بدترین حالت میں رکھا ہوا ہے, میں بے انتہا اذیتناک حالت میں بس. تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ایک دم آ کر اس کو برہنہ کیا, اس کے بعد اس کے کچھ زنجیریں اور کچھ ہتھگڑیاں ڈالی اور پنجرے میں بند کر کے لے گئے. اب وہ کیا چیز تھی مجھے تو نہیں. تو اب یہ بھی سننے میں آیا ہے عصمت خالہ کہ سننے میں آیا ہے بعض اطلاعات کے مطابق کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک پر چلے. نعوذ باللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک آدھ ڈاکٹر بھی, یہ لوگ تو ڈاکٹرز کے بیان بدل دیتے ہیں. جو عافیہ کے فیور میں بیان دے گا, کوئی تو اس کو حکومت وہاں کی یا جو کچھ بھی, آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, بہرحال وہ کچھ دنوں میں بیان بدل دیتا. جی سوری, ہم نے اس وقت یہ کہا تھا, لیکن اب ہمارا بیان یہ رکھا جائے. تو یہ کہا ہے کہ چلے قرآن پاک پہ. نعوذ باللہ. اس ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ جو مجھے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اس کو یہ دیکھا انہوں نے کہ اس کو قرآن یہ پڑھتی ہے, اگر اس کو قرآن نہ بھی دیا جائے کیونکہ حافظہ ہے. جی چونکہ وہ حافظہ ہے اس لیے. تو ان لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا ٹارچر دیے تھے پہلے جیل میں, جس سے اس کی آنکھوں سے وہ چیخنے لگی. ایک دفعہ بھائی گیا, میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, میری بالکل آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, وہ چیختی تھی. چونکہ عجیب عجیب چیزوں میں رکھ کے اس کی ذہن, ان کو یہی تو ہے کہ اس نے 75 ایوارڈ لے جانا. KG کی رپورٹ ابھی موجود ہے میرے پاس, جو چاہے دیکھ لے. اس سے لے کر اور MIT اور ہارورڈ اور جو یونیورسٹیوں سے اس نے PhD کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کو یہ مجبور کیا گیا کہ ہاں جب اس کی آنکھیں خراب کر دی تھی تو میرے بیٹے نے کہا, ان لوگوں نے شور مچایا کہ بھئی اس کو اندھا کیوں کر رہے ہو, یہ کیا کیا ہے. تو یہ بولے نہیں یہ جھوٹی ہے, یہ مکار ہے, یہ ڈرامہ کر رہی ہے. چونکہ بڑے مزے میں
یہ قرآن پڑھ لیتی ہے